اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم دیکھیں گے اس میں آیت نمبر 25 اور جو اس کا ترجمہ دیتے ہیں۔ اور جو کوئی نہ رکھے تم میں سے مقرر اس کا کہ نکاح میں لائے بیویاں مسلمان تو نکاح کر لے ان سے جو تمہارے ہاتھ کا مال ہیں، جو کہ تمہارے پاس کی لونڈیاں ہیں مسلمان، اور اللہ کو خوب علم ہے تمہارے مسلمانی اور تم آپس میں ایک ہو، اور سو ان سے نکاح کرو اور ان کے مالکوں کی اجازت سے، اور دو ان کے مہر معکوف دستور کے قید میں آنے والے ہو، نہ مستی نکالنے والیاں اور نہ ہی چھپی یاریاں کرنے والی۔ پھر جب وہ عقد نکاح میں آ چکی تو اگر کریں بے حیائی کا کام، ان پر آدھی سزا ہے بیویوں کی سزا سے، اور یہ اس کے واسطے ہے جو کوئی تم میں ڈرے تکلیف میں پڑنے سے، اور صبر کرو تو بہتر ہے تمہارے حق میں، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس آزاد عورت سے شادی کرنے کی قدرت نہیں ہے تو وہ غلام یا باندی سے شادی کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے، تو پھر اسے یہ چاہیے کہ وہ مسلمان کو ڈھونڈے اور پاک دامن ہو، اور اللہ سب کے ایمان سے بخوبی واقف ہے، اور دیکھنا چاہیے نہ وہ مستی نکالنے والی ہونی چاہیے عورتیں، نہ ہی وہ مطلب کہ چھپی یاریاں لگانے والی ہونی چاہیے۔ اگر وہ شادی کے بعد مطلب عقد نکاح میں آنے کے بعد بھی کوئی بے حیائی کا کام کرتی ہے تو عام عورتوں کی نسبت انہیں آدھی سزا دی جائے گی، اور اگر تم لوگ شادی کے بغیر مطلب اگر قدرت نہیں رکھتے شادی کی تو لونڈی سے شادی کیے بغیر اگر تم مطلب اپنے آپ پر قابو رکھ سکتے ہو تو وہ اللہ کے پاس زیادہ بہتر ہے۔ اب ہم اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ تشریح میں بھی جو میں نے آپ کو آتے ہوئے کی ہیں یہ ساری یہی بیان کی گئی ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی بات بیان نہیں کی۔ جس کو آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی قدرت نہ ہو اور نہ ہی سامان میسر ہو تو اسے چاہیے کہ مومن باندی سے نکاح کر لے اور باندی سے نکاح جو ہے نا، اگر آزاد عورت موجود ہیں ان سے نکاح کر سکتا ہے تو باندی سے نکاح نہیں کرنا چاہیے، اس سے تلاش نہیں کرنا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو مومن باندی کو تلاش کرنا چاہیے۔ ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کوئی قدرت ہوتے ہوئے اگر باندی سے کیا جائے تو وہ مکروہ کہلاتا ہے، اور باقی اماموں اور امام شافعی جو ہے نا ان کے نزدیک ہے کہ آزاد عورت کی قدرت ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنا تو حرام ہے، اور کتابیہ باندی سے نکاح کرنا تو وہ کہتے ہیں جائز ہی نہیں ہے۔ اور پھر آگے انہوں نے بیان کیا ہوا ہے کہ جو ہے نا باندی کے نکاح سے بچنا چاہیے، کیونکہ آزاد مرد کے لیے ہر حال میں بہتر ہے کہ وہ باندی سے وہ آزاد عورت سے نکاح کرے، اگر مجبوری ہے تو وہ مومن باندی سے نکاح کرے، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ باندی سے نکاح کرے گا تو اس کے جو اولاد ہوگی وہ بھی باندی ہی ہوگی، کیونکہ وہ اس مالک کی غلام ہوگی، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ نہ کرے، آزاد عورت سے ہی نکاح کرے، اور جو بچہ ہوگا وہ بھی غلام ہی ہوگا اس طرح سے، یا باندی ہوگی یا غلام ہوگا، تو اس طرح سے چاہیے کہ مطلب کہ اس سے نہ کرے۔ لیکن آگے انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو اللہ ہے وہ تمہارے ایمان کو خوب اچھے سے جانتا ہے، اگر تم باندی سے نکاح کرو تو مومن باندی سے نکاح کر سکتے ہو، کیونکہ جو ہوتی ہے جو باندی ہوتی ہے مرتبے کے لحاظ سے کیا پتہ وہ اللہ کے زیادہ نزدیک ہو، اور اللہ تو سب کا ایمان جانتا ہے، اور یہ ان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر مومن باندی ہے نکاح کے قابل ہے تو ان سے نفرت نہ کرو، جبکہ ان سے نکاح کر لو، کیونکہ ایمان کا تو کیا پتہ وہ ایمان میں تم سے زیادہ افضل ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ پھر آگے انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہوا ہے کہ آزاد اور غلام سب ایک ہی مطلب کہ جنس مطلب حضرت آدم کی اولاد ہیں، تو ان سے نکاح میں نفرت نہیں کرنی چاہیے، کیا پتہ وہ تقوی اور ایمان میں تم سے زیادہ ہوں۔ یعنی ان دونوں جملوں میں یہ بتایا گیا کہ اگر تم لوگوں کو باندی سے نکاح بھی کرنا پڑے تو اس میں ایسا نہ سمجھو کہ ان سے نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھو، یا کچھ ایسا نہ سمجھو۔ اور اگر ان سے آگے بیان کیا ہے کہ اگر ان سے مطلب کہ نکاح کرنا ہے تو اس نکاح کرنے کے لیے اجازت جو ہوگی ان کے مالکوں کی لینی پڑے گی، اجازت نہ دیں تو باندی سے جو نکاح ہے وہ صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ باندی کو خود اپنے نفس پر دلالت حاصل نہیں ہوتی، اور یہی حکم غلام کا ہے کہ وہ اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا کہ باندی سے نکاح کرو تو ان کے مہر خوبی کے ساتھ مطلب ادا کرو، اس میں ٹال مٹول نہیں کرنی، اور نہ ہی ان کا مہر کھا جانا ہے کہ آدھا دے دیں گے یا کس طرح سے، بے شک وہ باندی ہے تو لیکن اس کو مہر جو ہوگا وہ پورا ہی دیا جائے گا۔ اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر نکاح کرنا ہی پڑے تو پاک دامن کو تلاش کرو اور اس سے نکاح کرو۔
آگے لکھا ہوا ہے کہ اگر مطلب آزاد عورتیں نہیں ہیں تو باندی سے نکاح کا ذکر ہے. یہاں پہ بھی دیکھو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ مطالعہ جائز نہیں ہے، مطلب کہ کچھ وقت کے لیے جو نکاح کیا جاتا ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اس سے نکاح کا خرچہ بھی کم ہے اور جنسی خواہشات بھی پوری ہو سکتی ہیں. پھر بھی اس کے باوجود انہوں نے اس سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اگر انہوں نے باندی سے نکاح کرنے کا کہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. پھر آگے انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جو اگر پاک دامن تم نے مطلب کہ باندی سے نکاح کر لیا ہے لیکن وہ زنا کر بیٹھتی ہے تو اس کو دوسری عورتوں کی نسبت آدھی سزا دی جائے گی. جیسے غیر شادی شدہ مرد اور عورت ہوں ان کو 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں، مطلب جو آزاد ہیں، اور جو شادی شدہ ہوں ان کو رجم کیا جاتا ہے، یعنی پتھر مار مار کے قتل کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ باندی ہے تو اس کو آدھی سزا دی جائے گی، مطلب وہ بے شک شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، اس کو غیر شادی شدہ والی آدھی سزا دی جائے گی، مطلب 100 کوڑے کی بجائے 50 کوڑے مارے جائیں گے. اور باندی سے نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کے لیے جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ زنا کر بیٹھے گا. اگر اس کو یہ اندیشہ نہیں ہے تو وہ بے شک صبر کر لے، نہ کرے شادی باندی سے بھی. یعنی باوجود اندیشہ زنا کے بھی اگر صبر کر لو تب بھی یہ ہے کہ اپنے نفس کی پاک دامنی رکھ سکو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم لوگ باندی سے نکاح نہ کرو. اور باندی سے نکاح کرنے سے یہ ہے کہ باندی سے نکاح کرنا جو ہے نا وہ مکروہ ہے. اگر اس کی کراہت پر عمل کر لو، مطلب اگر کر لو پھر بھی نکاح، تب بھی اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کرنے والا ہے اور وہ رحم کرنے والا ہے. بلکہ ان سے نا نکاح باندیوں سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے اور اس کو ممنوع قرار نہیں دیا گیا. پھر آگے انہوں نے کہا ہے کہ جہالت کے زمانے میں اس طرح سے ہوتا تھا کہ جو جہاد ہوتا تھا کہ اس کے موقع پہ جو قیدی عورتیں آتی تھیں ان کو ام المومنین جو ہوتی تھی وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیتی تھی، اور اس طرح وہ نسل در نسل وہ غلام رہتے تھے اور یہ سب ہوتا تھا. لیکن اب یہ ہے کہ جو جنگ یا جہاد کیا جاتا ہے ان پہ دشمنوں کے اشارے پہ ہی مطلب کیا جاتا ہے، اس میں جو ہوتے ہیں شرعی اصولوں کے پابند نہیں ہوں گے، اور اس وجہ سے جو باندی اور غلام ہوتے تھے اس سے لوگ محروم ہو چکے ہیں. اور جو مدعا نوکر چاکر ہوتے ہیں وہ باندی اور غلام کے زمرے میں نہیں آتے، اس لیے وہ بھی آزاد ہیں. اور اگر کوئی ایسا ہے کہ جو بچوں کو بیچ دیتے ہیں اور وہ غلام بن جاتے ہیں، وہ سراسر جو ہوں گے نا وہ باندی اور غلام کے زمرے میں وہ بھی نہیں آئیں گے. اور یہاں پہ یہ آیت بھی ختم ہوتی ہے. امید ہے آپ لوگ سمجھ آ گئی ہوگی کہ باندی سے نکاح جو ہے وہ ویسے تو جائز ہے اگر آزاد عورت نہ ہو تو. انشاءاللہ کل اگلی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.